آج بھی کوئی بھی الیکشن کرا لیں، اسلام آباد کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے یہ، کورٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں کل، الیکشن کمیشن صاحب الیکشن آفس پہ تالا لگا کے بھاگ گئے وہاں سے. یہ اس طرح سے آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں تو ہاں یہ ان کی کامیابی ہے. گول اچیو نہیں ہو اگر رہے آپ ہیں اس سر، کو کامیابی کہتے آپ ہیں کا کہ کوئی کورٹ گول کے اچیو آرڈر کو نہیں ہو اٹھا رہا، کے پھینک دیں. اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اب تک کی ناکامی. گول اچیو کرنے میں جد و جہد ہوتی ہے، اور جد و جہد ہم کر رہے ہیں اور بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور یہ آپ بھی ادھر ہی ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہیں. یہ الیکشن مارچ میں ہو یا جون میں ہو یا جب بھی ہوں، یہ آپ کے سامنے ہوگا کہ کون اچیور ہے کون نہیں. شارٹ ٹرم میں انہوں نے اچیو کیا، انہوں نے شارٹ ٹرم میں یہ اچیو کیا کہ انہوں نے اپنے چوری شدہ پیسوں کو جائز کرا لیا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کرا لیے، انہوں نے نئے پاسپورٹ بنا لیے رنگ برنگے. یہ سب چیزیں شارٹ ٹرم کی ہیں. اور جن کا پاسپورٹ بنا ہے وہ خود جنیوا تو جا سکتے ہیں، ٹرکی جا کے کھانے کھا سکتے ہیں، لیکن پاکستان اپنی حکومت میں آنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کی حکومت کتنے عرصے چلنے والی ہے. وہ اسحاق ڈار جو آئے تھے یہاں پہ ڈارونامکس لے کے، وہ بھی بری طرح ناکام ہوئے. یہ ان لوگوں کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں. دیر از نو پلان. اونلی پلان واز سر میں آپ سے آپ کے پلان کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں، نیب کے ہاتھ پار کاٹیں. لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ کیا پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ عمران خان صاحب انہیں اب بھی کہہ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کو، اور اگر وہ کوئی آپ کی ڈیڈ لائن ہے کہ اس تاریخ تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے. ضرور ہوگی. میں اس سے لا علم اس لیے ہوں کہ اب آج کل حالات یہ ہیں کہ فون پہ تو کوئی بات کرتا نہیں، واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتے لوگ، تو جب تک آپ جائیں نہیں تو آپ کو لیٹسٹ سچویشن کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو وی آر بیک ٹو اسٹون ایج. تو وہاں ضرور ایسی کوئی چیز ہو رہی ہوگی. اور لیکن جو چیز میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئیں اور کچھ نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری ہتھیار جو ہے وہ اسمبلی سے استعفے کا موجود ہے. اسپیکر ہمارا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، استعفے فوری قبول بھی کر لے گا. اچھا سر، خیر یہ اس پہ بھی سوال ہے کہ اسپیکر آپ کا ہے، اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے یا وہ آپ لوگ ریزائن کر کے نکل آتے ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد تو اسپیکر کے خلاف بھی آ جائے گی اور وہی ساری ایپیسوڈ دہرائی جا سکتی ہے جو مرکز میں دہرائی گئی. بہرحال ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. معیشت کے بہت برے حالات ہیں سر، آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ فرض کریں اگر ارلی الیکشن ہو بھی جاتا ہے یا 9 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے اور آپ آتے ہیں اقتدار میں، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ آٹا، چینی، پیٹرول، ڈالر، اس کا کیا کریں گے سر آپ؟ کوئی پلان ہے؟ دیکھیں مسعود، بات یہ ہے کہ جب ہم 18 میں اقتدار میں آئے تھے نا تو تب بھی $7 ارب تھے، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تو $17 ارب تھے. تو ہم نے کوئی جادوگری نہیں کی، ہم نے صرف چیزوں کو صحیح طرح سے پلیس کیا. ہم نے IMF کے ساتھ ڈیل پراپر کی. ہم نے عمران خان اس وقت پاپولر ہیں اوورسیز پاکستانیوں میں. جو اوورسیز پاکستانی عمران خان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. $36 ارب جو ہے وہ اس کا ٹرن اوور ہوا پاکستان میں عمران خان کے دور میں. ابھی آپ کے پاس اب وہ دے ہی نہیں رہے پیسہ، پاکستان بھیج ہی نہیں رہے، ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کی اس وقت حالات پہ، ملکی حالات پہ. آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو لانگ ٹرم ہو، جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، جو سخت فیصلے لے سکے. یہ تو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے نا، یہ تو بیچارے بن کباب کھانے عوام میں نہیں آ سکتے، تو یہ ووٹ مانگنے عوام میں کس طرح جائیں گے؟ تو وہ صرف ایک پاپولر حکومت ہی کر سکتی ہے سارے کام. وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ایک مضبوط پاپولر حکومت سے بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو مشکل ضرور ہوگی لیکن اس ویل کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک. تو سر یہ تو جب آپ آئے تھے تو اس وقت حالات خراب تھے، مگر جب آپ آئے تو پھر آپ نے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا. تو اس دفعہ جب آپ آئیں گے تو پھر قرضے پر ہی انحصار کرنا پڑے گا اور پھر مزید بوجھ ہوگا پاکستانیوں پر، یا قرضہ نہ لیتے ہوئے کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ کوئی خاکہ موجود ہے؟ کیونکہ یہ جو پریشانی ہے عوام کو، وہ تو اب ماہرین کہہ رہے 3-4 سال اس عوام کو بھگتنی پڑے گی یہ سب ہم صورتحال. نہیں، ہم تو بڑا بہترین طریقے سے جا رہے تھے نا. انہوں نے $17 ارب کو کدھر لے آئے؟ یہ مائنس میں لے آئے. $5.5 ارب آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جس میں سے $3 ارب اس کے سعودی عرب کے ہیں، $3 ارب چائنا کے ہیں. پیمنٹس آپ آگے کر نہیں سکتے، پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، تو یہ تو ادھر لے آئے. ہم تو جب اس میں تھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان قرضے کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ بات بالکل فیکٹ ہے. لیکن ہم نے اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا اور ہم 6% گروتھ ریٹ ہمارا آ گیا تھا. اب آج آپ گروتھ ریٹ دیکھیں کیا ہو گیا پاکستان کا، 1% بھی نہیں ہے اس وقت. آپ کی ایکسپورٹس بند پڑی ہیں، امپورٹس بند پڑی ہیں، LC ریٹائر نہیں ہو رہی، پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ اقتدار کے ساتھ چمڑ کے رہنا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر میں آپ کو بات کروں تو وہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے کہ چمٹے رہیں اقتدار سے، تب جب تک ان کو عوام خود روڈ پہ نکل کے جوتے نہ مارے. لیکن
ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ ادروائز تو ہم تو گھر بیٹھ کے بھی پاپولر ہو رہے ہیں. جتنی یہ نان جاری کر رہے ہیں، جتنی یہ نکما پن دکھا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ ہم پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. لوگ یاد کریں عمران خان کے دور کے، جو 55 روپے کا آٹا ملتا تھا، آج 155 روپے کا آٹا ملتا ہے. مسعود رضا صاحب پروگرام ہی نہیں کرتے اس کے اوپر. بالکل کرتے ہیں سر، بالکل کرتے ہیں اس پر بھی پروگرام. یہ بتائیں مجھے کہ یاد ہے 55 روپے کے آٹے پہ آپ نے پروگرام کیا تھا میرے ساتھ ہی. آپ کے بعد نون لیگ کے ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہے اور اسی پر ساری بات ہوگی. آپ بالکل بے فکر ہیں، پروگرام ضرور دیکھیے گا. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی کے خلاف، آپ کی تحریک نے، آپ کی پارٹی نے مہنگائی کے خلاف ایک اور تحریک شروع کی، دوبارہ سے شروع کی. کیا عمران خان صاحب اس کو جلد واقعی جوائن کرنے والے ہیں، اور اس کا اسکوپ کیا ہے؟ کیا یہ بڑے پیمانے پر عمران خان صاحب کریں گے، یا یہ جس طرح سے چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکل رہی ہیں ایسے نکلتی رہیں گی؟ نہیں، یہ اس کو بڑے پیمانے پہ کریں گے. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی ہے اس طرح کی موومنٹ کی، اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے 15 دن میں انشاءاللہ وہ اس قابل ہو جائیں گے، ان کے ڈاکٹر ان کو اجازت دے دیں تو وہ پھر سے پورے پاکستان کے دورے پہ نکلیں گے. اور پورے پاکستان میں ہم یہ جو بلٹ اپ ہے ہمارا مہنگائی کے خلاف، اس کو ہم بڑا اپ کریں گے اور اسی موومنٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے اس دفعہ آپ لوگوں نے کیا کوئی خاص انتظامات کیے کہ ان کے سامنے اب بلڈ پروف گلاس وغیرہ ہوگا، وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے اس دفعہ جب باہر نکلیں گے؟ ظاہر ہے ہم نے کچھ سبق تو سیکھا ہے. جو اٹیمپٹ ہوا تھا عمران خان کے اوپر، جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس سے کچھ سبق تو سیکھا ہے. تو ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے چیزوں کو، خان صاحب کو سیکیور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے پہلے بھی اللہ نے انہیں بچایا اس حملے سے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی جو سازشیں ہوں گی اس سے اللہ محفوظ رکھے گا. اچھا، اب میں آپ سے کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے بہت ہی خاص قریبی شخصیت ہیں، بہت قریب ہیں آپ ان کے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ارلی الیکشن اب ممکن ہے جبکہ 9 مہینے گزر چکے ہیں اور 9 مہینے باقی بچے ہیں اس اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں؟ تو اب اگر کوئی صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے تو کیا ارلی الیکشن اب بھی ممکن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے، مجھے اس لیے لگتا ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت ہی دگڑگوں ہے اس وقت، اور جو مارچ میں انہوں نے $8 بلین ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے مد میں دینے ہیں، اس کو معاف کرانے کے لیے ابھی ادھر ادھر بھاگتے پھرے ہیں، اور یہ خود بھی اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ جو لانگ ٹرم اس کی بات آتی ہے انٹرم گورنمنٹ کی، ٹیکنوکریٹس کی انٹرم گورنمنٹ لانگ ٹرم بن جائے، میں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم انٹرم گورنمنٹ بنے گی کیسے، اور کون لوگ ہوں گے جو فیصلے کریں گے؟ آپ کو میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ چاہے وہ حفیظ شیخ ہوں یا وہ رضا باقر ہوں یا اور اکنامک ایکسپرٹس ہوں، اگر آپ کسی کے حوالے اس طرح کی حکومت کریں گے، یہ سارے دے آل کین پرفارم انڈر اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، اس کے نیچے یہ بہترین پرفارمرز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فیصلہ ان کو دے دیں گے کہ فیصلہ کریں، آپ مثال میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ آٹے کی قیمت جو ہے وہ 155 سے بڑھا کے IMF کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو 250 روپے کرنی پڑے، اور انٹرم گورنمنٹ ہو ٹیکنوکریٹس کی، اور یہ 250 کریں، یہ فیصلہ لے لیں گے، یہ فیصلہ لیں، اور اگر 50,000 بندہ ڈی چوک پہ کھڑا ہو کے ہائے ہائے کے نعرے لگا رہا ہو تو ان کی تو نیندیں اڑ جانی ہے. یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے، یہ ری انوینٹ کرنے کا نہیں. لیکن ری انوینٹ اس لیے کر رہے ہیں، مسعود میری بات سنیں نا، یہ سن لیں، یہ ری انوینٹ اس امید پہ کر رہے ہیں کہ یہ خود بجٹ تک جانا نہیں چاہتے. یہ ٹیکنوکریٹ انٹرم گورنمنٹ کو لانگ ٹرم سے لانا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مرچ لیگنگ یہ عمران خان کے اوپر کرتے رہیں، عمران خان کی پاپولیٹی کا گراف گرے، اور بائی دا ٹائم الیکشن آئے تو یہ الیکشن کے لیے تیار کھڑے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، چاہے ابھی ہوں یا چلے 9 مہینے بعد بھی ہوں، بہت زیادہ پاپولیٹی پہ کیا فرق پڑ جائے گا عمران خان صاحب کی؟ آپ لے لیں گے حکومت اور گالیاں کھانے سے بچ جائیں گے جیسے ان کو پڑھ لیں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے بالکل کلیئر آپ کو بتایا کہ واضح میجورٹی کے ساتھ ان کو حکومت ملے گی تو لیں گے. وہ ٹوٹی پھوٹی حکومت، لنگڑی لولی، جس کے کسی کے سہارے چلنی ہو، تو وہ حکومت ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اب کرنے ہیں بڑے فیصلے، ہمیں اب کرنا ہے اپنا پروگرام امپلیمنٹ. تو ہم اپنا پروگرام امپلیمنٹ بھی کریں گے، بڑے فیصلے بھی کریں گے، اور یہ مسعود یہ پاپولر لیڈر ہی کر سکتا ہے. ٹھیک، وہی فیصلہ جو عمران خان نے کرنا ہے، وہی فیصلہ اگر آپ کسی اور سے کروائیں گے جو ان پاپولر لیڈر ہو تو اس کا فیصلہ عوام قبول نہیں کرتی، اور جو پاپولر ہو، جو انہیں پسند ہو، جس کے اوپر بھروسہ ہو کہ ہاں یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اس کے لوگ بات قبول بھی کرتے ہیں.